بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ ہمارا رسالہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسم الافتاء میں مشہور و معروف رسالہ اجل الاعلام ان الفتویٰ علی قول الامام، یہ رسالہ چل رہا ہے اور گزشتہ جو ہمارے اسباق ہوئے ہیں ان اسباق میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علامہ جو صاحب بحر الرائق ہیں علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اور پھر علامہ خیر الدین رملی اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب کو واضح کرنے کے لیے 7 مقدمات کو بیان فرمایا۔ یہ 7 مقدمات جیسے کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ بہت زیادہ اہم ہیں، اور جب یہ مستحضر ہوں گے ہمارے ذہن میں تبھی ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو آگے آنے والا جواب ہے اس کو صحیح انداز میں سمجھ پائیں گے۔ اگر یہ مقدمات ہمارے ذہن میں مستحضر نہ ہوئے تو پھر ہم امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آئندہ جو جواب آئے گا اس کو شاید صحیح انداز میں سمجھ نہ پائیں۔ بہرحال کل سبق یہاں تک ہوا تھا کہ 7 مقدمات کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ان مقدمات اور تفصیلات سے آگاہی کے بعد آغاز رسالہ میں نقل شدہ کلام بحر کا مطلب روشن اور واضح ہو گیا، اور جو کچھ اس کی تردید میں لکھا گیا بیکار اور بے ثبات ٹھہرا۔ مزید تفصیل کا اشتیاق ہے تو بگوش ہوش سماعت ہو، یعنی اگر کوئی صاحب نظر ہے اور فہم و فراست رکھنے والا شخص ہے، وہ تو ان 7 مقدمات کو پڑھنے کے بعد خود ہی سمجھ جائے گا کہ صاحب بحر علامہ ابن نجم مصری علیہ الرحمہ نے جو عبارت بیان کی تھی اس کا مقصد کیا ہے۔ رہی بات ان لوگوں کی کہ جو مزید تفصیل طلب کرنے والے ہیں اور وہ ابھی تک اس عبارت کے مقصد تک نہیں پہنچ پائے، تو ان کے لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر مزید آپ کو اشتیاق ہے تفصیل کو جاننے کا تو پھر ہم جو ہے آپ کو مزید تفصیلات بیان کریں گے۔ اب اس میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جو عبارتیں لے کر آئے یا علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارتوں پر علامہ رملی اور علامہ شامی
رحمہ اللہ تعالی نے جو کلام فرمایا، تو ان کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک ایک کر کے ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ تو یہاں سے عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے قولو شین، شین سے مراد جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ علامہ شامی ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب علامہ خیر الدین رملی کا کلام بیان کرنا شروع کیا تھا صاحب بحر کے کلام کے بعد شرح وقود میں، تو اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا یخفى علیک ما فی هذا الکلام من عدم الانتظام۔ یہ میں عبارت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ یہ صاحب بحر کا کلام تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ صاحب بحر نے پورا کلام فرمایا تھا، یہ ان کی عبارت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ آگے کلام آنے والا ہے، علامہ رملی کا۔ تو علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام تھا، اس میں سب سے پہلے علامہ شامی نے کہا تھا کہ اقول لا یخفى علیک ما فی هذا الکلام من عدم الانتظام ولہذا اعترضه محشیہ الخیر الرملی۔ علامہ شامی نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر یہ بات مخفی نہ رہے کہ جو صاحب بحر کا کلام ہے اس میں کیا عدم انتظام ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ محشی علامہ خیر الدین رملی نے اس پر اعتراض کیا۔ تو علامہ شامی نے علامہ ابن نجیم مصری صاحب بحر کے کلام کو عدم انتظام سے تعبیر فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جوابات دے رہے ہیں، گویا اب مکالمے کی ایک شکل جو ہے یہاں پر اختیار کی گئی ہے۔ تو علامہ شامی نے کہا تھا کہ اس کلام کی بے نظمی ناظرین پر مخفی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا اطول نہیں بلکہ پورا کلام مربوط اور مبسوط ایک دوسرے کی گرہ تھامے ہوئے ہے، جیسا کہ ابھی آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ شامی نے جو کہا تھا کہ اس میں عدم انتظام ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں عدم انتظام نہیں ہے بلکہ کلام مربوط و مبسوط ہے اور ایک دوسرے کی گرہ کو تھامے ہوئے ہے، جیسا کہ ابھی واضح ہوگا۔ کلام کے اندر کوئی بھی عدم انتظام نہیں ہے۔ اچھا، علامہ رملی نے کیا کہا تھا؟ علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ مزاد قولہ مزاد لقول الامام، کہ صاحب بحر کا جو کلام ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے متضاد ہے۔ یہ عبارت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر یہ جو فرمایا تھا بِأَنَّ قَوْلَهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَإِن لَّمْ نَعْلَم مِّنْ أَيْنَ قَالَ مُزَادٌ لِقَوْلِ الْإِمَامِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يُفْتِيَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا، کہ علامہ ابن نجیم مصری نے فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر واجب ہے امام کے قول پر فتویٰ دینا اگرچہ ہمیں اس کی دلیل معلوم نہ ہو۔ یہ قول جو تھا ابن نجیم مصری کا، یہ امام اعظم کے اس قول کے متضاد تھا، برخلاف تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے پتہ چلے کہ ہم نے جو ہے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تب تک فتویٰ دینا حلال نہیں ہے ہمارے قول پر، اور علامہ ابن نجیم مصری نے فرمایا تھا کہ ہمیں امام کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ ہمیں دلیل معلوم نہ ہو۔ تو علامہ رملی نے کہا تھا کہ اس میں تو تضاد ہے، یہ کلام آپس میں متضاد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
یہ جو انہوں نے کہا علامہ خیر الدین رملی نے کہ اس کلام یعنی صاحب بحر کا جو کلام ہے اور کلام امام میں تضاد ہے۔ اب ذرا سنیے گا، اعلی حضرت فرماتے اقولو، اقولو کہہ کر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی توجہ دلائیں گے چوتھے مقدمے کی طرف۔ جو چوتھا مقدمہ تھا وہ کون سا تھا؟ چوتھا جو مقدمہ تھا وہ تھا فتوی حقیقی اور فتوی عرفی کے متعلق۔ اگر آپ کو یاد آ رہا ہو اور ہم اس کو اگر پیچھے لے کر چلیں چوتھے مقدمے کی طرف، یہ ساتواں مقدمہ آ گیا اور یہاں پر آیا چھٹا مقدمہ، پھر آیا آپ کا یہاں پر مقدمہ پنجم، اور یہ ہے چوتھا مقدمہ۔ فرمایا تھا کہ ایک حقیقی فتویٰ ہوتا ہے، ایک عرفی۔ فتویٰ حقیقی یہ ہے کہ دلیل تفصیلی کی آشنائی کے ساتھ فتویٰ دیا جائے، ایسے ہی حضرات کو اصحاب فتویٰ کہا جاتا ہے، اور دوسرا فتویٰ عرفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چوتھا مقدمہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ صاحب بہار نے فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر امام کے قول پر دلیل دینا فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ ہمیں اس کی دلیل معلوم نہ ہو، اور امام اعظم نے فرمایا تھا کہ کسی کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے، جائز ہی نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے ہمارے قول کی دلیل معلوم۔ تو ان دونوں میں تو تضاد تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقول مقدمہ چہاروں سے معلوم ہوا کہ قول امام فتوی حقیقی سے متعلق ہے۔ قول امام، یہ جو امام اعظم کا قول ہے لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا، یہاں مراد ان یفتیا سے، فتویٰ دینے سے مراد فتوی حقیقی ہے۔ اور فتوی حقیقی کی تعریف میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ فتوی حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص امام کے دلیل تفصیلی پر اطلاع حاصل کرنے کے بعد کسی مسئلے کا جواب دے، اسے فتوی حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور فتوی عرفی اس کو کہتے ہیں کہ صرف امام کے اقوال معلوم ہوں، دلیل تفصیلی کا اگرچہ علم نہ ہو، سائل کو بندہ مذہب کے مطابق جواب دے دے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا مقدمہ چہاروں سے کہ قول امام فتوی حقیقی سے متعلق ہے، تو وہ قول صرف اہل نظر کے حق میں ہے، اس کے سوا ان کے کلام کا اور کوئی معنی و محمل نہیں، یعنی صاحب بحر کے کلام کا اور کوئی معنی اور محمل نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ امام نے فتوی عرفی کو حرام کہا، کیونکہ امام نے کہا نا لا یحل لأحد ان یفتی، تو پھر تو گویا کہ یا آپ اس سے مراد فتوی حقیقی لیں گے یا فتوی عرفی لیں گے۔ این یفتیہ کا معنی یہی ہے کہ ہم نے یہی کہا تھا نا کہ فتوی کی دو قسمیں ہیں، ایک عرفی ہے ایک حقیقی ہے، تو کون سا فتویٰ ہم مراد لیں گے، حقیقی مراد لیں گے یا عرفی مراد لیں گے؟ اگر آپ عرفی مراد لیتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امام نے فتوی عرفی کو بھی حرام قرار دیا، کہ اگر مطلب فی زمانہ بھی کوئی شخص فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک اسے دلیل کا علم نہ ہو، تو یہ تو درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا لا محالہ یہاں پر امام اعظم کا جو قول تھا لا یحل لأحد ان یفتی والا، اس سے مراد فتوی حقیقی تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مقدمہ چہارم سے معلوم ہوا کہ قول امام فتوی حقیقی سے متعلق ہے، تو وہ قول صرف اہل نظر کے حق میں ہے۔ اہل نظر سے مراد وہ لوگ جو دلیل تفصیلی کے اندر غور و فکر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی اہل اجتہاد، ان کے لیے قول امام کی دلیل معلوم کیے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے، اس کے سوا ان کے کلام کا اور کوئی معنی و محمل نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ امام نے تو فتوی عرفی کو حرام کہا، حالانکہ وہ بالاجماع جائز اور حلال ہے فتوی عرفی۔ منحت الخالق، اب اعلیٰ حضرت حوالہ دیتے ہیں، منحت الخالق کتاب القضاء میں فتاوی ظہیریہ سے منقول ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا روا نہیں جب تک یہ نہ جان لے کہ ہم نے کہاں سے کہا،
اور اگر اہل اجتہاد نہ ہو تو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں، مگر نقل و حکایت کے طور پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی واضح بات ہے جو منحت الخالق میں امام اعظم کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ کسی کو ہمارے جو ہے وہ قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ ہم نے کہاں سے کہا، اور اس کے بعد فرمائے کہ اگر اہل اجتہاد نہ ہو تو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، مگر نقل و حکایت کے طور پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو نقل و حکایت کے طور پر جو فتویٰ ہوتا ہے وہ فتویٰ عرفی ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بحر کا کلام فتویٰ عرفی سے متعلق ہے، یعنی جو صاحب بحر نے فرمایا تھا نا کہ یجب علینا ان یفتی بقول امامنا، کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جو ہے وہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، یہ جو صاحب بحر نے فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر واجب ہے قول امام پر فتویٰ دینا، اس فتوے سے مراد فتویٰ عرفی ہے، اور امام اعظم کا جو قول لا یحل لاحد یہاں پر فتوے سے مراد فتویٰ حقیقی ہے۔ تو جب دونوں عبارتوں کے اندر فتوی سے الگ الگ مراد ہے تو پھر تضاد کیسے آئے گا، جیسا کہ علامہ رملی نے کہا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بحر کا کلام فتویٰ عرفی سے متعلق ہے، اس کے سوا اس کا کوئی اور معنی و محمل نہیں۔ دلیل میں ان کے یہ الفاظ دیکھیں۔ اب صاحب بحر نے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کیسے پتہ چلا کہ صاحب بحر نے یہ جو فرمایا تھا کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام وان لم نعلم من اين قال، کہ اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ امام نے کہاں سے کہا، تو اس میں فتویٰ عرفی کیسے مراد ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دلیل کے طور پر آپ صاحب بحر کے یہ کلمات دیکھیں۔ نمبر ایک، آپ نے فرمایا تھا کہ لیکن ہمارے زمانے میں بس یہی کافی ہے کہ ہمیں امام کے اقوال حفظ ہوں۔ ایک بات تو یہ صاحب بحر نے کہی تھی۔ دوسری بات صاحب بحر نے یہ کہی تھی کہ اگر سے ہمیں دلیل معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور تیسری بات صاحب بحر نے کہی تھی کہ قول امام پر فتویٰ دینا ہم پر واجب ہے، اور چوتھی بات فرمائی تھی کہ اما نحن فلن الافتاء، مگر ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو چار جملے تھے صاحب بحر کے، ان میں اشارہ اسی بات کی طرف ہو رہا ہے کہ دلیل تفصیلی کے متعلق تو وہ کہہ ہی نہیں رہے نا کہ ہمیں دلیل تفصیلی معلوم ہے۔ تو جس فتوے میں دلیل تفصیلی میں غور و فکر نہیں کیا جاتا، مقدمہ چاروں میں آپ نے دیکھا، اس کو فتوی عرفی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب بتائے جب دونوں کلام کا مورد و محل ایک نہیں تو تضاد کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک کلام میں جو امام کا کلام ہے اس میں فتوے سے مراد فتوی حقیقی، صاحب بحر کے کلام میں مراد فتوی عرفی ہے، تو پھر تضاد کیسے ہوا؟ تو صاحب بحر نے یہ کہا کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے لا یحل لأحد ان یفتی فتوی حقیقی، کہ کسی کے لیے فتوی حقیقی دینا جو ہے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے قول پر، یہاں تک کہ اسے ہماری دلیل کا علم ہو جائے۔ اور جو یہ فرمائے یجب علینا الفتویٰ، تو اس سے مراد ہے فتوی عرفی، کہ ہمارے اوپر فتوی عرفی دینا واجب ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ امام نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ تو بات تو بالکل واضح ہو گئی، تضاد تو نہیں ہوا۔ تو علامہ خیر الدین رملی کا یہاں اعتراض کرنا درست ثابت نہیں ہوا۔ پھر علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کی دوسری عبارت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لے کر آتے ہیں۔ علامہ رملی نے کہا کہ ہوا صریح فی عدم جواز الافتاء لغیر الاجتہاد فکیف یستدل به علی وجوبہ یا یستدل به علی وجوبہ۔ تو صاحب بحر نے علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ امام اعظم کا قول تو صراحتاً واضح ہے کہ اہلیت اجتہاد کے بغیر فتویٰ دینا ناجائز ہے، کیونکہ امام نے کہا تھا لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ یہاں تک کہ اسے پتہ چلے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ تو امام کی دلیل کی معرفت اہل اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو علامہ خیر الدین رملی نے کہا تھا کہ امام اعظم کا قول تو صراحتاً واضح ہے اس بارے میں کہ اگر کسی کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کے لیے تو فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ تو صاحب بحر نے کیسے استدلال کیا تھا وجوب افتاء پر؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں،
اس سے فتوی حقیقی کا عدم جواز صراحتاً واضح ہے کہ امام اعظم نے جو فرمایا وہ فتوی حقیقی کے عدم جواز کی بات کی ہے کہ فتوی حقیقی جو ہے غیر مجتہد نہیں دے سکتا، اس کے لیے مفتی مجتہد ہونا ضروری ہے، اور باہر میں فتوی عرفی کا وجود مذکور ہے۔ اب رہا یہ کہ ایک ہی چیز سے دوسری چیز کی حرمت و حلت دونوں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی ایک ہی چیز سے، ایک ہی قول سے، جیسے امام اعظم کا قول ہے، تو اسی سے فتوی حقیقی کی حرمت ثابت ہو رہی ہے اور فتوی عرفی کی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی تحقیق ہم مقدمہ سوم کے اندر کر آئے ہیں۔ تو مقدمہ سوم کے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ جو فرمایا تھا نا کہ غیر مجتہد کو کسی کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات بیان فرمائی تھی کہ ایک ہی قول سے جو ہے وہ اگر آپ اس کی من وجہن حیثیت کو دیکھیں گے تو ایک مجتہد کے لیے جو ہے وہ فتوی حقیقی جو ہے وہ اس کا عدم جواز ثابت ہو رہا ہوگا بغیر دلیل کے، اور غیر مجتہد کے لیے یعنی مقلد کے لیے تقلید کا وجوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تھا کہ اس کی تحقیق ہم مقدمہ سوم کے اندر بیان کر آئے ہیں کہ ایک ہی چیز سے حلت و حرمت دونوں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پھر علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اگلا اعتراض آ رہا ہے، اب ایک ایک عبارت لے کر اعلیٰ حضرت ان اعتراضات کا جواب دے رہے۔ علامہ رملی نے کہا تھا فَنَقُولُ مَا يَصْدُرُ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ لَيْسَ بِإِفْتَاءٍ حَقِيقَةً۔ علامہ رملی نے کہا تھا کہ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اہل اجتہاد سے جو حکم صادر ہوتا ہے وہ حقیقتاً افتائی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اقول آپ کی اسی عبارت میں اعتراض کا جواب بھی تھا، جو آپ علامہ ابن نجیم مصری پر اعتراض کر رہے تھے کہ علامہ ابن نجیم مصری نے جو ہے وہ امام اعظم کے قول جس سے فتوی کی حرمت ثابت ہو رہی ہے اس سے وجوب ثابت کیا تھا، یہ تو تضاد ہے۔ یہ جو اعتراض آپ نے کیا تھا، فرماتے ہیں کہ آپ نے تو خود ہی اس کا جواب دے دیا، تو آپ کی اسی عبارت میں اعتراض کا جواب بھی تھا اگر آپ نے التفات فرمایا ہوتا۔ یعنی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ غیر اہل سے جو ممانعت ہے وہ فتوی حقیقی کی ممانعت ہے کہ جس کے اندر اہلیت نہ ہو تو وہ فتوی حقیقی نہیں دے سکتا، کیونکہ فتوی حقیقی کے لیے شرط ہے دلیل تفصیلی کا ہونا۔ تو جو غیر اہل ہے وہ فتوی حقیقی نہیں دے سکتا، عرفی دے سکتا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر علامہ رملی نے کہا تھا کہ وہ تو امام مجتہد سے صرف نقل و حکایت ہے، انما ہوا حکایت عن المجتہد۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نقل و حکایت کی بات کر رہے ہیں آپ، یعنی فتوی عرفی والا شخص جو ہے وہ تو محض نقل و حکایت کرتا ہے، علامہ رملی نے کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ملاحظہ ہو مقدمہ اول۔ مقدمہ اول میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ مقدمہ اول میں کہا تھا کہ نقل و حکایت اور افتاء کے اندر فرق ہوتا ہے۔ نقل و حکایت تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو صرف نقل کر دیتے ہیں، اور افتاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ بندہ جو ہے وہ سائل کو، جو کوئی شخص سوال کرنے آتا ہے اس کو بندہ بتائے کہ تمہاری صورت مسئولہ کے اندر جو ہے حکم مذہب یہ ہے، یہ افتاء کہلاتا ہے۔ تو علامہ رملی نے فتوی عرفی کو نقل و حکایت کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، فتوی عرفی الگ چیز ہے اور نقل و حکایت الگ چیز ہے، جس کو ہم نے مقدمہ اول میں بیان کر دیا۔ پھر علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر امام کے قول کی نقل و حکایت بھی جائز ہے، تجوز و حکایت قول غیر الامام۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول نقل و حکایت میں سے کوئی رکاوٹ نہیں، نقل و حکایت سے کوئی رکاوٹ نہیں، اگرچہ مذہب سے باہر کسی کا قول ہو۔ جیسے وہاں پر مثال دی تھی نا کہ ہم جیسے مثال کے طور پر علامہ امام شافعی کا قول نقل کر دیتے ہیں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ فرماتے ہیں نقل و حکایت سے کوئی رکاوٹ نہیں اگرچہ مذہب سے باہر کسی کا قول ہو۔ یہاں گفتگو تقلید سے متعلق ہے، اور مجتہد مطلق اپنے سے فروتر یعنی اپنے سے کمتر حضرات سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی تقلید کی جائے۔ پھر آپ آئمہ ثلاثہ مالک و شافعی و احمد رحمہ اللہ تعالی بلکہ آئمہ اربعہ کے علاوہ دیگر آئمہ کے اقوال پر فتویٰ دینے کو جائز کیوں نہیں کہتے؟
یعنی اگر آپ ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور آپ کے نزدیک نقل و حکایت اور افتاء ایک ہی چیز ہے، تو پھر آپ ان کے اقوال نقل کر کے ان پر بھی فتویٰ دے دیں، اس کو بھی جائز قرار دے دیں، حالانکہ آپ جائز نہیں قرار دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقل و حکایت الگ چیز ہوتی ہے اور افتاء الگ چیز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو مذہب امام کی پابندی کس بات میں، اور یہ سارے اختلافات کیسے، بلکہ صرف اس نزاع ہی سے سارا نزاع ختم اور وہ پوری بحث ہی سرے سے ساقط ہو گئی، جیسا کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ تقلید کس کی کر رہا ہے، کسی کے قول کو نقل کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کی تقلید کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے علامہ شامی علامہ ربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آیا، تو قول امام پر فتویٰ دینا ہم پر واجب کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیف یجب علینا الافتاء بقول الامام، جبکہ ہمیں دلیل معلوم نہیں ہے تو قول امام پر فتویٰ دینا کیوں واجب ہے ہمارے اوپر؟ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں اقولو، اس لیے کہ تقلید ہم نے انہی کی ہے، کس کی؟ امام کی۔ تو جب ہم نے امام کی ہی تقلید کی ہے تو فتویٰ بھی انہی کے قول پر دیں گے۔ تو یہ جو علامہ رملی نے فرمایا کہ قول امام پر فتویٰ دینا کیسے واجب ہے، وہ اس لیے واجب ہے کہ ہم نے تقلید امام کی ہے، دوسرے کی نہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اور سید ناقل یعنی علامہ شامی نے تو متعدد مقامات پر خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ ان میں دو مقام یہ ہیں، نمبر ایک رسم المفتی سے ذرا پہلے شروع رد المحتار میں لکھتے ہیں کہ ہم نے انہی کے مذہب کی تقلید کا انتظام کیا ہے، دوسرے کے مذہب کا نہیں، یعنی امام اعظم کے مذہب کی تقلید کا انتظام کیا ہے، دوسرے کے مذہب کا نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب حنفی ہے، یوسفی وغیرہ نہیں، یعنی شیبانی بھی نہیں۔ یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جب ہم نے جس کی تقلید کا انتظام کیا تو اسی کا قول لیں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ شرح خود میں لکھتے ہیں کہ حنفی نے بس امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے، اسی لیے وہ انہی کی طرف منسوب ہوتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھئی جس کی تقلید کرو گے اسی کا قول لو گے، تو حنفی ہو تو امام اعظم کا قول لو، دوسرے کا کیوں لیتے؟ تو یہ جو خیر الدین رملی نے کہا تھا کہ امام کے قول پر فتویٰ دینا کیوں واجب ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی لیے کہ تقلید اسی کی کر رہے ہو۔ پھر علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ہم تو صرف فتوائے مشائخ کے ناقل ہیں اور کچھ نہیں۔ تو وہاں پر علامہ رملی نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تو حکایت کرنے والے ہیں، نقل کرنے والے ہیں، تو جب ہم نقل ہی کرنے والے ہیں تو مشائخ کے فتوے کی نقل کریں۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اقولو سبحان اللہ، بلکہ ہم صرف امام اعظم کے مقلد ہیں اور کچھ نہیں۔ علامہ رملی کو اسی کی طرز پر جواب دیا، علامہ رملی نے کہا حالانکہ ہم تو صرف فتوائے مشائخ کے ناقل ہیں اور کچھ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ ہم تو صرف امام اعظم کے مقلد ہیں اور کچھ نہیں۔ پھر آپ کے نزدیک ہمارے افتاء کی حقیقت کیا ہے؟ صرف دوسروں کے اقوال کی نقل و حکایت؟ کیا یہی فتویٰ ہے کہ دوسروں کے اقوال کی نقل و حکایت کریں؟ فرماتے ہیں تو وہ کون ہے جس نے ہم پر اپنے امام کے قول کی حکایت حرام کر دی اور اہل مذہب میں سے دیگر حضرات کے قول کی حکایت واجب کر دی؟ آپ بتائیے کہ وہ کون ہے جس نے ہم پر اپنے امام کے قول کی حکایت حرام کر دی اور اہل مذہب میں سے دیگر حضرات کے قول کی حکایت واجب کر دی؟ اس کا نام بھی بتائیے کہ ہم تو امام اعظم کے مقلد ہیں، اور امام اعظم نے تو ہمارے اوپر یہ واجب نہیں کیا کہ بھئی میرا قول لینا حرام ہے تم پر، لا یحلو، اور مشائخ کا قول لینا تم پر واجب ہے، ہمارے امام نے تو نہیں کہا۔ فرماتے ہیں اگر وہ ترجیح دینے والے حضرات ہیں تو وہ امام پر ترجیح یافتہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مشائخ کی اتباع کرنا اور ان کے قول کو نقل کرنے والے اصحاب ترجیح ہیں، تو فرماتے ہیں اصحاب ترجیح چاہے جتنے بھی بڑے ہوں ہمارے امام سے تو زیادہ ترجیح والے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لے کر آتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ علامہ شامی نے کہا تھا اعتراض کرتے ہوئے کہ مشائخ کو دلیل امام سے آگاہی ہوئی اور انہیں یہ معرفت حاصل ہوئی کہ قول امام کا ماخذ کیا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد پڑ رہا ہو ان عبارتوں میں، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ربلی کی وضاحت کرتے ہوئے اور علامہ
ابن نجیم کا رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی آپ نے کیسے کہا کہ مشائخ کو دلیل امام کا علم ہی نہیں تھا، حالانکہ انہیں امام کی دلیل کا علم تھا، معرفت تھی، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ امام کا قول کہاں سے انہیں ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ بہت اہم جواب ہے۔ یہ جو علامہ ابن نجیم مصری نے کہا تھا کہ مشائخ کو اطلاع حاصل نہیں ہوئی تھی امام کی دلیل پر، اس لیے انہوں نے عدول کیا تھا، تھوڑا اور تفصیل سے سمجھا دوں کہ علامہ ابن نجیم مصری نے فرمایا تھا کہ وہ مشائخ جنہوں نے امام اعظم کے قول سے عدول کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو امام کی دلیل کی معرفت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عدول کیا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ ایک مفتی تھے، ان کے حوالے سے آپ نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کئی جگہوں پر جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے عدول کیا، صرف اس وجہ سے کہ انہیں امام کی دلیل کا علم نہیں تھا۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی کہ مشائخ کو امام کی دلیل کا علم نہیں تھا، حالانکہ انہوں نے تو کتابیں بھر دی تھی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ مشائخ کو امام کی دلیل کی آگاہی تھی؟ یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور اس کا جواب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کیسے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مشائخ کو امام کی دلیل کی معرفت تھی، اور انہیں امام کی دلیل کا ماخذ بھی معلوم تھا؟ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا، اور کس دلیل سے آپ کو اس کی دریافت ہوئی؟ امام سے تو صرف مسائل منقول ہیں، دلائل تو منقول ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب علامہ شامی کا موقف یہ ہے کہ مشائخ نے دلائل سے کتابیں بھر دی، جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا تھا۔ اب علامہ شامی کا کلام پڑھ کے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار امام اعظم کے سارے دلائل تک جو ہے وہ رسائی حاصل تھی مشائخ کو، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام سے مسائل منقول ہیں، دلائل نہیں۔ مذہب منقول ہے امام سے، دلائل امام نے بیان نہیں کیے تھے۔ دلیلیں سب کی تھیں امام اعظم کے پاس، لیکن امام نے دلائل کا ذکر نہیں فرمایا۔ امام سے جو منقول ہیں وہ مسائل ہیں۔ آپ ظاہر الروایہ اٹھائیں جس میں امام محمد نے امام ابو یوسف اور انہوں نے امام اعظم سے روایتیں جو بیان کی ہیں، یا براہ راست امام محمد نے امام اعظم سے جو روایتیں بیان کی ہیں، اس میں صرف مسائل ہیں۔ ظاہر الروایہ میں آپ کو دلائل نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو علامہ شامی نے کہا تھا، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو علامہ شامی نے کہا تھا کہ مشائخ نے تو کتابیں بھر دی تھی جناب والا دلائل سے، پوری زندگی لگا دی دلائل کے اوپر، یہ جو علامہ شامی نے کہا تھا، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو عبارت بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے وتوضيحه أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قال، واطلعوا على دليل أصحابه فيرجعون دليل أصحابه على دليله فيفتون به، ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله، فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف مثلا۔ ٹھیک ہے، تو علامہ شامی نے کہا تھا کہ مشائخ کو تو اطلاع حاصل ہوئی تھی دلائل امام پر، اور انہیں پتا تھا کہ امام نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، اور انہیں جو ہے وہ ان کے اصحاب کے دلیل کی بھی جو ہے وہ معرفت تھی، اور انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں کو بھر دیا تھا دلائل قائم کرنے سے۔ اچھا، دوسری طرف علامہ ابن نجیم مصری فرما رہے تھے کہ نہیں جی، مشائخ کو تو دلیل پر اطلاع حاصل نہیں ہوئی۔ تو لگ یوں رہا تھا کہ آپ نے مشائخ کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا دیا کہ انہیں دلیل کی معرفت ہی نہیں تھی۔ تو علامہ ابن نجیم مصری نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم مصری کی بات بالکل صحیح تھی، واقعی میں مشائخ کو دلیل امام پر اطلاع حاصل نہیں تھی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مشائخ کو دلیل پر اطلاع حاصل ہو گئی؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے معلوم کر لیا کہ مشائخ کو امام کی دلیل کا پتہ چل گیا تھا؟
کیونکہ آپ سب سے پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ مشائخ جن دلائل کو بیان کر رہے ہیں وہ واقعی میں امام اعظم کے دلائل ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امام سے تو صرف مسائل منقول ہیں، دلائل منقول نہیں۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا کہ اصحاب نے اجتہاد کر کے ان مسائل کی دلیلوں کا استخراج کیا ہے، یہ بھی ہر ایک نے اپنے مبلغ علم اور منتہائی فہم کے اعتبار سے کیا، اور کوئی بھی امام کی منزل کو نہ پا سکا بلکہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچا، اور زیادہ تر تو یہ ہے کہ یہ حضرات ان کی گرد پا کو بھی نہ پا سکے۔ تو انہوں نے تو دلیل پر معرفت حاصل نہیں کی امام کی، یہ اپنے اجتہاد اور اپنے مبلغ علم اور منتہائی فہم کے اعتبار سے ان مشائخ نے دلائل کو بیان کیا، یعنی امام نے جو قول بیان کیا تو مشائخ نے غور و فکر کیا کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ امام کی دلیل یہ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 100% امام کی دلیل یہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو تو واقعی میں پھر اس اعتبار سے فی الحقیقت دیکھا جائے تو دلیل پر تو معرفت ہی نہیں تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کہنا ہے تو یوں کہیے کہ ہاں مشائخ کو قول امام کی دلیل سے آگاہی ملی، یہ نہ کہیے کہ امام کی دلیل سے آگاہ ہوئے۔ اب ان دونوں عبارتوں میں فرق ہے کہ دلیل سے آگاہی ملی، یہ نہیں ہے کہ آگاہ ہو گئے۔ تو ایک عربی میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا فَإِن قُلْتُمْ فَقُولُوا اطلعوا على دلیل قول الامام ولا تقولوا على دلیل الامام، یوں کہیے کہ امام کے قول کی دلیل پر آگاہ ہو گئے، یہ مت کہیے کہ اصل میں جو امام کی دلیل تھی اس پر جو ہے وہ آگاہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدی طحطاوی پر خدا کی رحمت ہو، وہ حواشی در مختار کتاب القضاء میں رقم تراز ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت اس حوالے سے جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں اور علامہ طحطاوی کے حوالے سے دلیل بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے در مختار کی شرح میں فرمایا کہ قول امام کے خلاف کسی قول میں اہل نظر کو کبھی قوت نظر آتی ہے، یہ اس صاحب نظر کے علم و ادراک کے لحاظ سے ہوتا ہے اور واقع میں اس کے برخلاف ہوتا ہے، یہ کسی ایک دلیل کے لحاظ سے اسے ایسے معلوم ہوتا ہے جبکہ صاحب مذہب کے پاس کوئی اور دلیل ہوتی ہے جس سے یہ آگاہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو امام کے اقوال کا رد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دلیل کا رد کرتے ہیں، حقیقتاً وہ امام کے قول کا رد نہیں کر پاتے، کیا پتہ امام کے پاس کوئی اور دلیل ہو، وہ تو محض ایک دلیل کو دیکھ کر جو ہے رد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب صاحب ہدایت کسی مسئلے میں جو ہے امام کے قول کی کوئی دلیل بیان کریں گے۔ اچھا، جو فتویٰ خانیہ میں جو امام کا وہی قول ہوگا اس کی کوئی اور دلیل ہوگی۔ اچھا، کنز الدقائق میں آپ جائیں گے وہاں پر امام کے قول کی کوئی اور دلیل ہوگی، قدوری والے کوئی اور دلیل بیان کریں گے اسی ایک قول کی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ سارے دلائل امام کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی امام کی دلیل نہ ہو، امام کی دلیل بالکل مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی امام کی دلیل کا رد بھی کرتا ہے تو وہ حقیقتاً امام کے قول کا رد نہیں کر رہا۔ تو اس لیے یہ جو علامہ ابن نجم مصری نے فرمایا تھا نا کہ مشائخ نے اس لیے عدول کیا کہ انہیں امام کے قول پر اطلاع نہیں تھی، دلیل پر، تو یہ کوئی ہم ان کے اوپر بدگمانی نہیں کر رہے، یہ حقیقت ہے کہ انہیں اصل دلیل کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے مبلغ علمی کے اعتبار سے جہاں پر دلیل ان کو ملی، یعنی اپنے مبلغ علمی کے اعتبار سے جو دلیل بیان کر سکے اس لیے انہوں نے قول امام پر وہاں فتویٰ دیا، جہاں انہیں دلیل سمجھ میں نہ آئی تو انہوں نے قول امام سے عدول کر لیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ پھر آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قول امام سے انحراف اس لیے کیا کہ انہیں ان کی دلیل کا علم نہیں تھا، یہ بھی علامہ شامی نے کہا تھا کہ وَلَا يُظَنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ قَوْلِهِ لِجَهْلِهِمْ بِدَلِيلِهِ، امام کی دلیل سے کا علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے عدول کیا۔ کہتے ہیں مشائخ کے بارے میں علامہ شامی نے کہا تھا یہ نہ کہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول اولا، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے انحراف اسی لیے کیا کہ انہیں معرفت نہیں تھی، اور یہ گمان بدگمانی نہیں۔
فرماتے ہیں پہلے تو میں کہتا ہوں کہ کیا حضرت امام کے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہیں وہ دلیل نہ مل سکی جو مشائخ کو مل گئی؟ ٹھیک ہے، یعنی علامہ شامی یہ کہہ رہے تھے کہ مشائخ کو تو دلیل کا علم تھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا آپ امام اعظم پر یہ گمان کر سکتے ہیں کہ جو دلیل امام اعظم کے پاس نہیں تھی وہ مشائخ کو مل گئی؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے ایک ایسی چیز پر اعتماد کر لیا جسے مشائخ نے ضعیف ہونے کی وجہ سے ساقط کر دیا۔ خدا را انصاف، دونوں میں سے کون سا گمان زیادہ بعید ہے؟ کہ مشائخ کو امام کی دلیل مل بھی گئی اور انہوں نے ضعیف سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ بھی دیا؟ یعنی دو باتیں ہوئی نا، مشائخ نے امام کی دلیل پر اطلاع بھی حاصل کر لیا اور پھر انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ امام کی دلیل کمزور ہے۔ سبحان اللہ! یہ کیسے مشائخ ہیں، یہ کیسے مقلد ہیں؟ اچھا، اب امام کے بارے میں گمان کیجئے کہ امام نے ایسی دلیل بنائی جو انتہائی کمزور ہو اور اس کو ان کے مقلد ہی جھٹلا رہے ہیں۔ یہ کیسی امامت ہے؟ یہ کیسے صاحب مذہب ہے کہ اتنی کمزور دلیل دے رہے ہیں کہ جو ان کے مقلدین رد کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انصاف سے کام لیجیے، امام کی دلیل اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ ان کے مقلدین اس کو رد کر کے ان کے قول سے دور کریں۔ یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشائخ کو امام کی دلیل کا، اصل دلیل کا علم ہی نہیں تھا۔ دوسری بات، پھر فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ اگر اپنے امام کے مبلغ علم کو نہ پا سکے تو اس میں ان کی کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ یہ جو علامہ شامی نے کہا تھا کہ آپ کیسے گمان کر رہے ہیں، وَلَا يُظَنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ أَعْدَلُوا عَنْ قَوْلِهِ لِجَهْلِهِمْ بِدَلِيلِهِ، کہ مشائخ کو امام کی دلیل کا علم نہیں تھا تو آپ تو مشائخ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر آپ کو اپنے امام کی دلیل کا علم حاصل نہ ہو تو اس میں آپ کی کون سی بے عزتی؟ ٹھیک ہے، اس پایہ بلند تک نہ رسائی تو مجتہدین فی المذہب میں سے سب سے عظیم شخصیت امام ثانی قاضی ابو یوسف سے ثابت ہے، کسی اور کا کیا ذکر و شمار۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اس کو مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر آپ کا استاد ہے، اب استاد کے پاس کوئی دلیل ہے اور آپ کو اس دلیل پر معرفت حاصل نہ ہو، اب کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ یار آپ کو آپ کے استاد کی دلیل کا علم نہیں تھا، جس استاد کی آپ پیروی کرتے ہیں اس کا آپ کو علم نہیں تھا، تو اس میں بے عزتی والی کون سی بات ہے؟ بلکہ اس میں تو گویا کہ آپ کی عزت ہے، اور وہ ایسے ہے کہ آپ کے استاد کا مقام و مرتبہ آپ سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں مشائخ کی کوئی بے عزتی نہیں ہے کہ انہیں امام کی دلیل کا علم نہیں تھا۔ فرماتے ہیں اس پائے بلند تک نہ رسائی تو مجتہدین فی المذہب میں سے سب سے عظیم شخصیت امام ثانی قاضی ابو یوسف سے ثابت ہے کہ وہ بھی امام کی دلیل تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے تھے، کسی اور کا کیا آپ ذکر کریں گے؟ اب ذرا سنیے گا، امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے خیرات الحسان، اس میں ہے نمبر 1، خطیب امام ابو یوسف سے راوی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث کی تفسیر اور اس میں پائے جانے والے فقہی نکات کی جگہوں کا علم رکھتا ہو۔ امام ابو یوسف فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جو امام سے زیادہ جو ہے ان چیزوں کی معرفت رکھتا ہو، حدیث کی تفسیر اور اس میں پائے جانے والے فقہی نکات کی جگہوں کا علم رکھنے والا۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی فرمائیں کہ کسی بھی مسئلے میں جب میں نے ان کی مخالفت کی، یعنی امام اعظم کی، امام ابو یوسف کے، پھر اس میں غور کیا تو مجھے یہی نظر آیا کہ امام نے جو مذہب اختیار کیا وہی آخرت میں زیادہ نجات بخش ہے۔ بعض اوقات میرا میلان حدیث کی طرف ہوتا تو بعد میں یہی نظر آتا کہ امام کو حدیث کی بصیرت مجھ سے زیادہ ہے۔ تیسری بات، امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ جب امام کسی قول پر پختہ حکم کر دیتے تو میں مشائخ کوفہ کے پاس دورہ کرتا کہ دیکھوں ان کے قول کی تائید میں کوئی حدیث یا کوئی اثر ملتا ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں بعض مرتبہ 2-3 حدیثیں مل جاتی، میں لے کر امام کے پاس آتا تو ان میں سے کسی حدیث کے بارے میں وہ فرماتے کہ یہ صحیح نہیں یا غیر معروف ہے۔ میں عرض کرتا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو آپ کے قول کے موافق بھی ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں میں اہل کوفہ کے علم سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ پھر اسی طرح چوتھا قول الخیرات الحسان میں ہے کہ امام عامش کے پاس حاضر تھے
حضرت عامش سے کچھ مسائل دریافت کیے گئے، یہ الفضل المحبی میں بھی بیان ہوا ہے۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا تم ان مسائل میں کیا کہتے ہو؟ تو امام نے جواب دیا کہ حضرت عامش نے فرمایا، تو امام نے جواب دے دیا، حضرت عامش نے فرمائی یہ جواب کہاں سے اخذ کیا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ کی انہی احادیث سے جو آپ سے میں نے روایت کی ہیں، اور متعدد حدیث مع سندوں کے امام اعظم نے امام عامش کو پیش کر دی۔ اس پر حضرت عامش نے فرمایا کہ کافی ہے، میں نے 100 دنوں میں تم سے جو حدیثیں بیان کی وہ تم ایک ساعت میں مجھے سنائی دے رہے ہو، مجھے علم نہ تھا کہ ان احادیث پر تمہارا عمل بھی ہے۔ اے فقہا تم طبیب ہو اور ہم عطار یعنی دوا فروش ہیں، اور اے مرد کمال تم نے تو دونوں کنارے لے لیے، یعنی تم نے حدیث کو بھی لے لیا اور تم نے جو ہے وہ فقہ کو بھی لے لیا۔ امام عامش جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے جو ہے وہ شاگرد تھے، وہ امام اعظم سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام کے جو اقوال ہیں اور ان کی جو دلائل ہیں وہ اتنے قوی ہیں کہ امام ابو یوسف جیسا بندہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں چکر لگاتا رہا کہ کہیں پر مجھے ایسی روایتیں ایسی احادیث ملے جو امام کے قول کے برخلاف ہے، مجھے ملتی نہیں تھی، میں غور و فکر کرتا رہتا، آخر میں نتیجہ یہ ملتا کہ امام صاحب کا قول سب سے زیادہ درست ہے۔ تو پھر علامہ شامی یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مشائخ کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں کہ مشائخ کو امام کی دلیل کا علم بھی ہو گیا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے مخالفت بھی کر لی؟ تو علامہ ابن نجیم اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول تو پھر صحیح ہے کہ مشائخ نے عدول اس لیے کیا کہ انہیں امام کی دلیل تک معرفت حاصل نہیں ہوئی، وہ اس لیول تک نہیں پہنچ پائے، اس لیے آپ نے آسانی یا کسی اور سبب کی وجہ سے جو آگے آئے گا مشائخ نے عدول کر لیا، ورنہ کوئی اور سبب نہیں تھا کہ مشائخ جو ہے قول امام سے عدول کرتے، انہیں کمال معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اعلیٰ حضرت آگے مزید فرماتے ہیں اقول مجھے معلوم نہ تھا کہ ان احادیث پر تمہارا عمل بھی ہے، یہ جو امام اعمش نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان حدیثوں پر تم عمل بھی کرتے ہو جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ امام اعمش نے یہ اس لیے فرمایا کہ احادیث میں انہیں امام کے استنباط کردہ احکام کی کوئی جگہ نظر نہ آئی، تو فرمائے کہ مجھے علم نہ تھا کہ یہ احکام ان احادیث سے اخذ کرتے ہو۔ پھر اسی طرح الخیرات الحسان کے اندر جو ہے وہ اگلی بات بیان فرمائی گئی، وہ کیا ہے؟ امام اجل حضرت سفیان ثوری نے ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام اعظم سے فرمایا آپ پر تو وہ علم منکشف ہوتا ہے جس سے ہم سبھی غافل ہوتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر فرماتے ہیں، چھٹے نمبر پر فرمایا یہ بھی الخیرات الحسان میں کہ جو ابو حنیفہ کی مخالفت کرے اسے اس کی ضرورت ہوگی کہ مرتبہ میں ابو حنیفہ سے بلند اور علم میں ان سے زیادہ ہو، اور ایسا ہونا بہت بعید ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر فرمائے کہ امام ابن شبرمہ نے امام سے کہا یعنی امام اعظم سے کہا عورتیں آپ کا مثل پیدا کرنے سے عاجز ہیں، آپ کو علم میں ذرا بھی تکلف نہیں، یعنی آپ فی الفور علمی گفتگو فرماتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر قول بیان کیا ابو سلیمان نے فرمایا ابو حنیفہ ایک حیرت انگیز شخصیت تھے، ان کے کلام سے وہی اعراض کرتا ہے جو اس کی قدرت نہیں جسے اس کی قدرت نہیں ہوتی۔ پھر 9ویں نمبر پر عبارت ہے علی بن عاصم نے فرمایا اگر نصف اہل زمین کی عقلوں کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی عقل تولی جائے تو یہ ان سب پر بھاری پڑ جائے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ سے زیادہ صاحب عقل عورتوں کی گود میں نہ آیا، یعنی جہاں میں کسی کی عقل ان کے مثل نہیں۔ پھر 11واں قول ہے بکر بن حبیش کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کی عقل اور ان کے زمانے والوں کی عقل جمع کی جائے تو ان سب کی عقلوں کے مجموعے پر ان کی عقل غالب آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سبھی اقوال الخیرات الحسان سے نقل ہوئے۔ پھر اس کے بعد مزید اقوال بیان کرتے ہیں کہ محمد بن رافع راوی ہیں کہ یحییٰ بن آدم فرماتے ہیں کہ شریف اور داؤد حضرت ابو حنیفہ کی بارگاہ کے سب سے کم سن طفل مکتب ہی تو تھے،
کاش لوگ ان کے اقوال کو سمجھ پاتے. یعنی امام شریف اور امام داؤد یہ اتنے اعلیٰ درجے کے فقہا تھے کہ لوگ ان کے اقوال کو سمجھنے سے عاجز تھے، حالانکہ یہ لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طفل مکتب تھے. لیکن جب ان کے اقوال کو لوگ نہیں سمجھ پائے تو امام اعظم کا درجہ کتنا بلند ہو. پھر 13ویں نمبر پر ہے کہ مرو کے ایک امام بزرگ سہل بن مزاحم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ان کی مخالفت کی یعنی امام کی، اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے قول کو سمجھ نہ سکا. یہ دونوں قول مناقب امام قربری سے منقول ہیں. پھر 14ویں نمبر پر سیدی عارف باللہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بڑی زبردست کتاب ہے میزان الشریعت الکبریٰ. اس میں ہے کہ میں نے سیدی علی خواص کو فرماتے سنا کہ امام ابو حنیفہ کے مدارک اتنے دقیق ہیں، مدارک سے مراد دلائل، اتنے دقیق ہیں کہ اکابر اولیاء میں سے اہل کشف کے سوا کسی کو ان کی اطلاع نہیں ہو پاتی. جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم اور دلائل کا یہ عالم ہے تو پھر تو یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ آپ کے مقلدین کو کما حق ہو آپ کے دلائل پر آگاہی حاصل نہیں تھی. انہوں نے اپنے مرتبہ علم کے مطابق تو امام کے دلائل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہنا کہ دلائل پر آگاہی بھی حاصل تھی، دیکھیں علامہ شامی نے جو بات کہی کہ دلائل پر آگاہی حاصل تھی، دلائل پر بھی آگاہی حاصل کی اور پھر بھی انہوں نے امام کی دلیل کو کمزور سمجھتے ہوئے اس سے عدول کیا، تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت یہ ساری بحث اس لیے لے کر آئے کہ علامہ ابن نجیم مصری کی بات کوئی معاذ اللہ علماء مشائخ کی بے عزتی یا ان کے اوپر جو ہے وہ بدگمانی پر محمول نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کہ انہیں کما حق امام کے دلائل پر آگاہی حاصل نہیں تھی، انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے دلائل کو دی. پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آتا ہے کہ حضرات مشائخ نے دلائل قائم کر کے اپنی کتابیں بھر دی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دلیلیں درایتاً قائم کی ہیں، روایتاً نہیں. درایتاً کا مطلب یہ ہے کہ عقلی طور پر جو انہیں دلائل سمجھ میں آئے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں، روایتاً دلائل بیان نہیں کی کہ امام نے یہ دلیل بیان کی ہے. اب ان کی درایت کو امام کی درایت سے کیا نسبت، یعنی مشائخ کی درایت کو امام کی درایت سے کیا نسبت. تو یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، پھر آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزید جو کلام ہے ان کے جوابات. تو یہ چھوٹی چھوٹی عبارتیں لے کر ایک ایک عبارت کا جواب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دے رہے ہیں، اور اس کو انتہا درجے کی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، اور جو ہے اس کی بار بار دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز میں جواب ارشاد فرما رہے ہیں. تو آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ مزید پھر کل یعنی بروز پیر انشاءاللہ الکریم ہم مزید دیکھیں گے. تو اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں. اچھا جی، سوال ہوا ہے کہ نقل و حکایت پر جو فتویٰ دیا جائے اس کا کیا نام بتایا گیا؟ نقل و حکایت پر جو فتویٰ دیا جائے، سمجھ میں نہیں آئی بات. نقل و حکایت کے طور پر جو فتویٰ ہے وہ تو علامہ رملی نے کہا تھا کہ ہم تو نقل و حکایت کرتے ہیں، جو مفتی ہے فی زمانہ وہ نقل و حکایت کرتا ہے، فتویٰ حقیقی نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ نقل و حکایت الگ چیز ہے اور اس کا الگ چیز ہے. خدا کے بندے میں نے پہلے مقدمے میں بتایا تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا. تو یہی تو میں عرض کر رہا تھا کل کہ آپ یہ مقدمات اچھی طرح سے دیکھ کے آئیے گا، ورنہ یہ پلے نہیں پڑنے والے یہ جوابات اعلیٰ حضرت کے. ان سب کا دار و مدار گزشتہ 7 مقدمات پر. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فتویٰ عرفی الگ چیز ہے. علامہ رملی نے نقل و حکایت فتویٰ عرفی ساری چیزیں ملا کے ایک ہی کر دی تھی، علامہ شامی بھی ان کے ساتھ.
جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ مزید کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ جملہ لکھنا بڑا آسان ہے، کوئی سوال نہیں، بس بات ختم۔ جی کسی اور کا کوئی سوال؟ کسی اور کا کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلو، دوہرائی کے بعد میرے خیال سے لائیو کلاس کا پھر فائدہ تو نہیں ہوگا جب دوہرائی نہیں کرنی ہے۔